أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز الحکیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، غزوہ تبوک یہ بہت ہی پرخطر معرکہ تھا، بڑا ہی پرخطر جنگ تھا۔ مدینے سے بہت دور جانا پڑا، اور اس غزوے کے اندر جو صعوبتیں اور مشکلات مسلمانوں نے اٹھائی، اس کی باتیں، اس کے واقعات حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور جو لوگ اس وقت مدینے کے اندر تھے، ان میں جو ایمان والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے صحابہ کرام، ان کے سامنے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جو کمزور اور ضعیف الاعتقاد مسلمان تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا تو لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات ان کی ترغیب کے لیے، ان کی تسلی کے لیے نازل کی۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ان ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والوں، کیا بات ہے کہ جب تم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم لوگ زمین سے بچ جاتے ہو، زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم لوگوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ تو جان لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں حقیر چیز ہے، اور اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لا کر کے کھڑا کر دے گا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہر چیز کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اتنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تنبیہ کی، فرمایا کہ الا تنصروہ، اگر تم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو جان لو کہ فقد نصرہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے۔ کب؟ جب کافروں نے ان کو ان کے گھر سے، ان کے ملک سے، ان کے وطن سے نکالا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی غار کے اندر تھے تو دو میں سے دوسرے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کی، اور ایسے لشکر سے اللہ نے ان کی مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو خاک میں ملا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہوا اور بلند و بالا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل مسلمانوں کو بتلایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت اس اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر ہجرت کا جو واقعہ ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کے اندر اور دیگر مورخین مفسرین اپنی تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ دوپہر کے وقت ہم لوگ اپنے گھر کے اندر تھے تو اچانک ایک کہنے والے نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو چادر سے ڈھکے ہوئے آپ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہوگی بلکہ کوئی اہم بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھر میں آنے کی اجازت طلب کی، گھر میں جب آ گئے تو کہا کہ یہاں سے سارے لوگوں کو ہٹا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کے گھر کے ہی لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا مجھ کو بھی ساتھ چلنا ہے؟ کہا کہ ہاں، آپ کو بھی ساتھ چلنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میری یہ 2 اونٹنیاں ہیں، اس میں سے ایک اونٹنی آپ لے لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اونٹنی لوں گا تو قیمت کے طور پر ہی لوں گا۔ اس کے بعد آنن فانن میں جلدی ہجرت کی تیاری شروع ہوئی، سامان باندھا جانے لگا۔ راویہ بیان کرتی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جب سامان کو باندھنے کے لیے ڈوری کو تلاش کیا جانے لگا تو ڈوری نہیں ملی، تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اپنی کمر بند کو نکالا اور 2 ٹکڑے پھاڑ کر کے اس کو سامان کو باندھا۔ اسی وقت سے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے اور غار ثور میں جا کر کے پناہ لیا اور 3 دن تک وہاں رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نوجوان تھے اور بڑے ہی ماہر آدمی تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر وہ ہر روز رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار ثور میں جاتے اور رات وہیں گزارتے، اور جب اندھیرا ابھی باقی ہی رہتا تو مکہ والوں میں آ جاتے تاکہ مکہ والوں کو معلوم ہو لگے ان کو کہ یہ رات میں مکہ میں ہی رہتے ہیں، اور دن بھر وہ پوری خبر گیری کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں، کیا سازش کر رہے ہیں، اور رات میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتلاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ یہ بکریاں چراتے تھے، اور بکریوں کے ریور میں جو دودھ والی بکری ہوتی اس کو روک لیتے اور باقی بکری کو جانے دیتے، اس کو اپنے پہنچا دیتے اور ایک بکری کو روک لیتے۔ جب رات ہو جاتا، اندھیرا چھا جاتا، ایک پہر رات گزر جاتا تو اس بکری کو لے کر کے آتے اور غار میں ان دونوں صاحب کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دودھ پلاتے، اور ساری رات وہ اسی دودھ کے اوپر بسر کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک قبیلے کے عبداللہ بن اریقط نامی آدمی کو، جو کہ ابھی کافر ہی تھا، اس کو رہنمائی کے لیے مقرر کیا کہ اب مکے سے مدینہ نکلنا ہے، بڑا لمبا راستہ ہے، راستہ دکھانا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ مکہ سے مدینہ کی دوری بڑی لمبی ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے، اور اب تو خیر روڈ ہے لیکن اس زمانے میں راستہ نہیں تھا، راستہ تلاشنا پڑتا تھا۔ تو رہنمائی کے لیے اس آدمی کو مقرر کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں اونٹ اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ 3 دن جب گزر جائے تو غار ثور کے پاس آنا۔ اگرچہ یہ کافر تھے لیکن دونوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا، اور اس آدمی نے اعتماد کو پورا کر کے بھی دکھلایا۔ معزز سامعین کرام، سراقہ بن مالک بن جوشم، ان کو ان کے ایک رشتہ دار کی طرف سے پتہ چلا کہ مکہ والوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو لوگ ابو بکر صدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی قتل کرے گا، اور قتل کر کے اگر لائے یا زندہ لائے تو اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر ملے گا۔ یہ خبر ان کو ملی۔ ان کے قبیلے کا ایک آدمی کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے ایک آدمی نے مجھ کو یہ بتلایا کہ ساحل کے رستے سے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبداللہ بن اریقط لے کر کے جانے لگا اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے، تو ان لوگوں نے ساحل کا رستہ ہی اختیار کیا۔ تو قبیلے بنو مدلج کا آدمی جو سراقہ بن مالک بن جوشم کے قبیلے کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ابھی کچھ لوگوں کو میں نے ساحلی علاقے کی طرف جاتے، ساحلی رستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ کو لگتا ہے کہ یہ وہی محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن ان لوگوں کو بہلاوا دینے کے لیے کہا کہ نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے، وہ فلاں آدمی ہے، کیونکہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا تھا کہ وہ فلاں سامان کو تلاش کرنے کے لیے جو اس کا گم ہو گیا ہے وہ ساحلی رستے کی طرف گیا ہے، لہٰذا یہ وہی آدمی ہو سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور وہاں سے پھر چپ چاپ سے نکلے، اپنے گھر میں گئے، سب سے چھپ چھپا کر کے تیاری کی، گھوڑے کے اوپر زین ڈالا اور اپنا برچھا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ جلدی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں، ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں اور یہ گھوڑا دوڑا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قریب پہنچنے ہی والا ہوں کہ میرا گھوڑا پھسلتا ہے اور میں گر جاتا ہوں۔ جب میں گرتا ہوں تو میں اپنے فال کی تیر نکالتا ہوں تو میرے ارادے کے خلاف تیر نکل رہا ہے، لیکن انعام کی لالچ میں ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہوں، لیکن قریب پہنچتے ہی میرا گھوڑا جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس جاتا ہے۔ میں پھر فال نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے ارادے کے خلاف فال نکل رہا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا بڑا بول بالا ہونے والا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا، لہٰذا پیچھے سے میں نے امان کی جو ہے یہ کی، امان کو پکارا کہ مجھ کو امانت دی جائے، مجھ کو امان دیا جائے، مجھ کو محفوظ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ وغیرہ بھی پیش کیا رستے کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا، اور اتنا ضرور کہا کہ میرے حالات کو مکہ والوں سے بالکل مت بدلانا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو تحریری امان لکھ کر کے دیجئے، تو عامر بن فہیرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تحریری امان دے دو۔ معزز سامعین کرام، زبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمان تاجر ملک شام کی طرف سے آ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملاقات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پہنایا۔ ادھر مدینے کے لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں،
مدینے کے لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لہذا روزانہ وہ لوگ اپنے گھر سے کپڑا پہن کر کے ہتھیار بند ہو کر کے حرہ کے مقام تک آتے، اور جب دوپہر کے وقت سورج کی گرمی جب بہت زیادہ ہو جاتی تو پھر یہ لوگ لوٹ جاتے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے یہودیوں میں سے ایک یہودی نے اپنے مکان پر چڑھ کر کے دیکھا کہ سفید کپڑا پہنے کوئی آ رہے ہیں، فوراً کہا کہ اے لوگو تمہارے سردار آ رہے ہیں۔ سارے مدینے کے لوگ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے محلے میں قیام کیا اور وہیں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور وہ دن جو تھا وہ سوموار کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ دن رہے اور پھر جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نکلے۔ مدینے میں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی وہیں پہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا گیا۔ وہ جو زمین تھی وہ دو یتیم بچے سہل سہیل جو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے، ان کی زمین تھی۔ ان کو بلایا گیا اور کہا کہ یہاں پہ مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زمین جو ہے وہ کتنی قیمت ہے؟ ان لوگوں نے قیمت لینے سے انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، کہا کہ نہیں، قیمت لینا ہی پڑے گا، اور پھر قیمت دے کر کے وہاں پر مسجد کی تعمیر کی بنیاد شروع ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس تعمیر میں حصہ لیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ ڈھوتے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی واقعے کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، کیونکہ ان کی چاہت کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پاک کر دیا جائے، اور اسی تلاش میں، تعاقب میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل منہ پہ آ گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں سے کوئی اپنی قدم کی طرف دیکھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے گا۔ یہ حالت دیکھ کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی اگر اپنی قدم کی طرف دیکھ لے تو یقیناً یہ لوگ ہم کو دیکھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سامعین کرام، اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا تنصروہ، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکا ہے۔ کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ان کے گھر سے نکالا، ان کے مکے سے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جب وہ دونوں غار کے اندر تھے اور ان دونوں میں سے دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو دونوں ساتھی میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف دیکھے اور ہم لوگوں کو پالے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن، تم کو غم نہیں کرنا چاہیے، ان اللہ معنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کو ہمیشہ یہ فیلنگ ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے، جذبے کے اندر یہ بات ملی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی ہمیں ناحق برا کرنے کی کوشش کرے گا کبھی بھی نہیں کر پائے گا۔ ہمیشہ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں مٹانا چاہے گا کبھی بھی نہیں مٹا پائے گا۔ اگر کوئی ہمارے نام و نشان کے اوپر دھبا لگانا چاہے گا کبھی بھی نہیں لگا پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اگر تم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی اپنی نبی کی مدد کی ہے، کئی بار مدد کی ہے۔ جب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو روک لیا، گھیر لیا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ان کے چنگل سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غار ثور کے اندر ہیں، منہ پہ لوگ آ گئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مکڑیوں کا لشکر بھیجا اور فوراً انہوں نے پورے چاروں طرف سے جالا تن دیا۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور پیچھے سے سراقہ بن مالک بن جوشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ان کے گھوڑے کے قدم کو زمین میں دھسانے والا بھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن، آپ بالکل غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون قلب نازل کیا، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لشکر سے مدد کیا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، ایسے لشکر سے، وہ لشکر فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ لشکر وہ مکریوں کا لشکر بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ قریشیوں کا سراغ رساں ڈیٹیکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے وجود کو تلاشتے ہوئے قرائن اور دلائل کی روشنی میں اس نے اندازہ لگا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار ثور کے اندر ہے، اسی غار ثور کے اندر ہے۔ فوراً جا کر کے مکہ والوں کو خبر کیا اور مکہ والے آئے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لشکر مکڑیوں کو بھیجا اور کہا کہ پورے غار کے منہ پر جالا تن دو۔ جب وہ لوگ آئے اور غار کے منہ پر جالا تنا ہوا دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہ یہ جالا بہت دنوں سے تنا ہوا ہے، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لشکر کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کفار مکہ بالکل غار کے اوپر آ چکے ہیں، بالکل قدم جو ہے اس کے بازو میں غار کا جو ہے منہ ہے، دہانہ ہے، اور دیکھ سکتے تھے کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں، لیکن ان کے منہ کو پھیڑنے والی وہی وہ لشکر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا اور جس کو ہم لوگ یا تم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب سے لشکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مدد کی۔ اسی بات کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لشکر سے مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو خاک میں ملا دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور بول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بالا ہے، کلمہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے۔ جب اس وقت اکیلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد کر سکتا ہے تو اے لوگوں، آج بھی غزوہ تبوک میں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتا ہے۔ تمہارے لیے سنہرا موقع ہے کہ اسلام کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے تم لوگ آگے بڑھو، دنیا میں بھی سرخروئی ہوگی اور آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ یہی سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو بتلانا چاہ رہے تھے، اور یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی بتلانا چاہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے سے ہمارا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے قرآن اور سنت کی خدمت کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہماری دنیاوی سرخروئی بھی ہے اور آخرت میں بھی سربلندی ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بلند نہیں کریں گے، اللہ دوسروں سے کروا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی بھیج دے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کر کر کے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔